اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ حمد اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے۔ سورہ فاتحہ چل رہی تھی، اس میں اللہ تعالیٰ کے لیے بتایا گیا ہے کہ ساری حمد اور ساری ثنا اور ساری خوبیاں، ساری تعریفیں، ساری شکر گزاریاں صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ اس میں لفظ اللہ آیا ہے۔ اللہ اصل میں اس ہستی کا نام ہے جو تمام کائنات کی خالق ہے۔ یہ نام ہمیشہ سے اس کے لیے خاص رہا ہے۔ اس لفظ سے نہ جمع کا صیغہ بنایا جا سکتا ہے نہ مؤنث کا۔ عربی میں اس کے معنی معبود حقیقی کے ہے۔ دوسری زبانوں میں اس کا ٹھیک ٹھیک بدل ملنا مشکل ہے۔ جیسا کہ اردو میں خدا کہا جاتا ہے تو اس کی جمع بھی بنتے ہیں، بعض دوسرے مذاہب میں خداؤں کی بات آتی ہے۔ ویسے ہی انگلش میں گاڈ کہا جاتا ہے، ویسے ہی گاڈس بھی ہوتے ہیں۔ لہٰذا عربی کا جو لفظ ہے اس کا ہم معنی لفظ کوئی بھی نہیں ہے اللہ کا۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ کو اللہ ہی کے نام سے یاد کریں، دوسرے ناموں سے بلانا درست نہیں ہے، کیونکہ خدا سے جمع کا صیغہ خداؤں اور خداوندان بنایا جاتا ہے، اور گاڈ دیوی دیوتاؤں کے لیے بولا جاتا ہے، اس کا مؤنث گاڈس بھی ہوتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ تمام تر تعریفیں صرف اور صرف اللہ ہی کی ذات کے لیے ہے، جو رب ہے اور سارے عالموں کا، سارے جہاؤں کا رب ہے، پالنے والا ہے، پرورش کرنے والا ہے۔ اس کی دو صفتیں اسماء حسنہ میں سے یہاں پر لائی گئی ہے، الرحمن الرحیم کہہ کر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی یہ بات آپ کے سامنے واضح ہو چکی ہے۔ رحمان کا مطلب اور رحیم کا مطلب کیا ہے؟ انتہائی مہربان رحمان کا مطلب ہے۔ صفت رحمان اللہ تعالیٰ کی اس دنیا میں ظہور پہ ہے، یعنی دنیا میں اس کا ظہور ہو رہا ہے صفت رحمان کا۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں پر ہر ایک کو مل رہا ہے، چاہے وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کر رہا ہو، چاہے اس سے بغاوت کر رہا ہو، دونوں کو مل رہا ہے، کسی کے لیے کوئی تخصیص نہیں ہے۔ یہی صفت رحمانیت ہے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو کھلا پلا رہے ہیں۔ یہاں پر یہ دنیا کا جو نظام جو قائم کیا گیا ہے، یہاں پر نیکی اور بدی کی بنیاد پر نہیں دیا جا رہا ہے، بلکہ وہ نیکی اور بدی کی بنیاد پر جو دیا جائے گا وہ آخرت میں دیا جائے گا۔ وہاں پر صفت رحیم اللہ تعالیٰ کی جو ہے غالب ہوگی۔ صفت رحیم یعنی بہت ہی رحم کرنے والا۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ الرَّحِيمَ فرمایا ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے، مومنین کے لیے اللہ تعالیٰ رحیم ہے۔ تو وہاں پر جو ہوگا وہاں پر صرف اور صرف نیکی اور بدی کے مطابق جو ہے جزا اور سزا ملے گی، کسی دوسروں کو جو ہے وہاں پر نہیں ملے گا۔ جو اللہ تعالیٰ سے جو بغاوت کیے ہیں، جو سرکشی کیے ہیں، ان کو وہاں پر کچھ بھی نہیں ملے گا۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی قیامت کے دن کا مالک ہے۔ تو کیا اس دنیا کا مالک وہ نہیں ہے؟ لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ مالک اگر مالک یوم الدین ہے تو پھر اس دنیا کا مالک کوئی اور ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ کے تحت کچھ عارضی طور پر ملکیت اور اختیارات دوسری اپنی مخلوقات کو دے کر رکھی ہیں، کیونکہ یہاں کا نظام چلانا تھا، اس لیے کچھ نہ کچھ اختیارات کی ضرورت تھی کہ وہ لوگوں میں بانٹے جائیں۔ اس کے بغیر اس دنیا کا نظام نہیں چل سکتا تھا، اس لیے یہاں پر ان کو کچھ اختیارات دیے گئے ہیں، لیکن اتنے بھی نہیں کہ وہ جو چاہیں کر لیں۔ کچھ اختیارات ہیں عارضی طور پر، وہ جب چاہیں جب اللہ تعالیٰ واپس لے لیتے ہیں ان سے۔ تو اس میں یہ بتانا مقصود ہے کہ یہاں تو جو بھی ہے عارضی اختیارات ہیں وہ جو ختم ہو جانے والے ہیں، لیکن آخرت کا جو معاملہ ہے وہاں پر تمام تر اختیارات صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے ہوں گے۔ وہاں پر سارے عملوں کی جزا اور سزا مکمل طور پر ملنے والی ہے، تو وہاں پر کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوگا، وہاں پر سارے اختیارات سب کے پاس سے واپس لے لیے جائیں گے۔ لمن الملک اليوم فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ مومن 24ویں پارے میں۔ اس دن سوال کریں گے اللہ تعالیٰ، کون ہے بادشاہ آج؟ دنیا کے بادشاہ کہاں ہیں؟
جو اپنے آپ کو بادشاہ اور حکمران اور بڑے کہتے تھے، کوئی جواب نہیں آئے گا۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، پھر اللہ رب العزت خود جواب دیں گے کہ آج وہ واحد اور قہار اور غالب جو ہے اس کی حکومت ہے، اس کے پاس سارے اختیارات ہے۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، سورہ انفطار 30ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس دن کسی ہستی کے پاس کسی کے لیے کوئی اختیار نہیں ہوگا، مختار کل صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہوگی، اور سارے احکامات اسی کے چلیں گے، کسی اور کے نہیں چلیں گے۔ اس دن کسی کو کسی سے بات کرنے کی جرأت نہیں ہوگی، اور جو ہے اس کو واضح کر دیا گیا کہ جو بھی بات کرے گا وہ صحیح اور درست بات کرے گا اور اللہ کی مرضی سے بات کرے گا۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اس دن کا جو معاملہ ہوگا وہ صرف اور صرف اللہ ہی کے ہاتھ میں ہوگا اور سارے اختیارات اسی کے پاس ہوں گے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اس میں بہت ہی اہم موضوع ہے کہ سب سے پہلے تو یہ کہ عبادت سے پہلے نعبدو سے پہلے ایاک آیا، اگر نعبدو کو نعبدو کا آ جاتا یا نستعین کا آ جاتا اس کے ساتھ، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے اور تجھ سے مدد چاہتے، لیکن ایاک پہلے لا کر اس پر زور دیا گیا اور یہ بتا دیا گیا کہ صرف تیری ہی، تیرے علاوہ کسی اور کی نہیں۔ ایاک سب سے پہلے جو لایا گیا تو اس میں جو ہے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ سوائے اللہ کے کسی اور کی عبادت، سوائے اللہ کے کسی اور سے استعانت اور مدد نہیں مانگی جا سکتی۔ اس میں وہ شرک کی جو ہے نفی کر دی گئی اور اس کو ختم کر دیا گیا، اور جن کے دلوں میں روگ اور بیماری تھی شرک کی، ان کو یہ واضح کر دیا گیا کہ عبادت کے لائق ذات جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ ہی کی ہے، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کی جا سکتی۔ عبادت کسے کہتے ہیں؟ اصل میں عبادت عبد سے ہے، جس کے معنی بندے کے ہیں، اور عبادت بندگی کو کہا جاتا ہے۔ اس کے لغوی معنی میں اطاعت بھی شامل ہے جو خضوع کے ساتھ ہو، چنانچہ لسان العرب میں ہے وَمَعْنِيُ الْعِبَادَةِ فِي اللُّغَةِ الطَّاعَةُ مَعَ الْخُضُوعِ، عبادت کی روح انتہائی خشوع و خضوع اور عاجزی اور فروتنی کا اظہار ہے۔ پرستش اور اس کی مختلف شکلیں عبادت کہلائی جاتی ہیں، جیسا کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، رکوع، سجدہ، قربانی، طواف، نذر و نیاز، منتیں، مرادیں، اور کسی کے سامنے ہاتھ باندھ کر عاجزی اور انکساری کے ساتھ ٹھہرنا، ایسا جیسا کہ رب کے سامنے کھڑا جاتا ہے۔ دعا و مناجات اور التجائیں اور فریادیں، حاجت روائی کے لیے پکارنا، مشکل کشائی کے لیے پکارنا، یہ سب کی سب عبادت میں شامل ہیں۔ اس میں سے ایک چیز بھی اللہ کے سوا کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، ذکر و تسبیح ہو، دعا ہو، اپنی حاجتیں مانگنا ہو، رکوع کرنا ہو، سجدہ کرنا ہو، قربانی کرنا ہو، طواف کرنا ہو، یہ سب کے سب صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے جائز ہیں۔ کسی اور کے لیے اس میں سے کچھ بھی شریک نہیں کیا جا سکتا، یہ عبادت ہے۔ اس میں سے اگر کوئی کسی اور اللہ کے غیروں کے لیے کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شرک کر رہا ہے، یہ حرام ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ صرف اور صرف اللہ ہی کی عبادت ہوگی، کسی اور کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد اس کا دوسرا ٹکڑا یہ ہے کہ مدد اور استعانت جو مانگی جائے گی وہ صرف اور صرف اللہ ہی سے مانگی جا سکتی ہے، کسی اور سے نہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ماتحت الاسباب کے تحت تو مدد کرنا اور مدد چاہنا یہ ہو سکتا ہے ایک دوسرے سے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس کا نظام ہی ایسا بنایا ہے کہ اسباب کے دائرے میں رہتے ہوئے ظاہری طور پر ایک انسان دوسری انسان کی مدد کرتا ہے۔ یہ ہونا چاہیے اور یہ مستحسن ہے، یہ شرک نہیں ہے، اور اس سے نہ منع کیا گیا ہے اور نہ ہی یہ گناہ ہے۔ ایک دوسرے کی مدد کرنا ظاہری اسباب کے تحت، اسباب کے دائرے میں رہتے ہوئے، اس کو تو انبیاء کرام نے بھی اختیار کیا ہے۔ انبیاء کرام بھی انسانوں کی مدد لیتے ہیں۔
اس کے تعلق سے آپ کو مختلف آیتیں ملیں گی کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے حوارین سے کہا کہ کون ہے، قالوا من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ۔ سورہ صف 28ویں پارے میں اس کا ذکر آیا کہ پوچھا کہ کون ہے اللہ کے دین کی مدد کرنے والے، تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم ہیں اللہ کے دین کی مدد کرنے والے، یعنی وہ بھی مدد مانگے، ان کو بھی ضرورت تھی انسانوں کی مدد کی۔ ایسے ہی جو ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان فرمایا سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے 6 پارے میں۔ مدد کرو انہیں تقوی کے بارے میں اور نیکی کے واسطے، اور گناہ اور سرکشی اور زیادتی کے معاملے میں مدد مت کرو ایک دوسرے سے۔ یہ دنیا کے نظام کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ تعاون اور تناصر، کیونکہ یہاں پر ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے محتاج بنا کر رکھا ہے، کوئی جو ہے ہر ایک دوسرے کا محتاج ہے، کوئی غنی نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں پر یہ دنیا کے نظام کو چلانا تھا۔ اگر محتاج نہیں بنایا جاتا ایک دوسرے کی مدد کا تو پھر یہ دنیا کا نظام ہی نہیں چل سکتا تھا، ہر ایک بے نیاز ہو جاتا۔ اگر کتنا بھی بڑا ہو جائے انسان، اس کو دوسرے لوگوں کی محتاجی ہے، اس کو اپنا مال خرچ کر کے لوگوں کو لانا پڑتا ہے اپنے کام کاج کے لیے، اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے۔ تو یہ نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ یہ نظام کو یہ نہیں سمجھنا کہ دوسرے کی جو ہے مدد نہیں چاہی جا سکتی، یہ اس قسم کی مدد چاہی جا سکتی ہے جو اسباب کے دائرے میں رہتی ہے، تحت الاسباب جسے کہا جاتا ہے۔ یہ تو دنیا اسباب کی دنیا ہے، اس کو تو اللہ تعالیٰ نے اسی کے تحت باندھ کر رکھا ہے، لیکن اس کو غلط انداز میں پیش کر دیا جاتا ہے کہ بعض احمق قسم کے لوگ، شریر قسم کے لوگ، بے ایمان جو ہوتے ہیں، وہ لوگوں کو میں مغالطہ ڈال دیتے ہیں اور غلط فہمیاں پیدا کر کے کہتے ہیں کہ دیکھو تم اپنے لوگوں سے مدد چاہتے ہو، اپنے کام کاج کرنے والے جو ملازمین ہیں ان سے مدد چاہتے ہو، اپنی بیوی سے مدد چاہتے ہو، بیمار ہوتے ہو تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو، اس کی مدد چاہتے ہو، اپنے ڈرائیور سے مدد چاہتے ہو کہ وہ گاڑی چلاتا ہے تمہارے لیے، لیکن تم یہ کیوں نہیں چاہتے کہ اتنے بڑے بڑے لوگ، بڑے پہنچی ہوئی ہستیاں ہیں، ان سے مدد کیوں نہیں چاہتے؟ آخر جو اولیاء اللہ ہے اور جو انبیاء کرام ہیں، جو صلاح امت ہے، اتنی بڑی بڑی پہنچی ہوئی ہستیاں ہیں، یہ کہہ کر لوگوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کو چھوڑ کر تم چھوٹے چھوٹے لوگوں کی تو مدد چاہتے ہو۔ تو اس میں واضح کر دیا گیا کہ مدد جو ہے، جو میں فرق ہے، اس میں وہ فرق کو نہیں سمجھ پاتے ہیں یا اس کو نظر انداز کرتے ہیں۔ مافوق الاسباب اور ماتحت الاسباب اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ماتحت الاسباب کے تحت تو مدد چاہی جا سکتی ہے اسباب کے تحت، اور مافوق الاسباب جو ہیں وہ کیا ہیں؟ جو آپ کی مدد نہیں کر سکتا، آپ کے سامنے موجود نہیں ہے، جو زندہ نہیں ہے، جو کیا چاہے کوئی ہو، اس سے اگر آپ مدد مانگ رہے ہیں، جو فوت شدہ جو اشخاص ہیں، جو انبیاء کرام ہیں، جو اولیاء کرام ہیں، جو صلاح امت ہے، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کو حاجت روائی کے لیے پکارنا، ان کے سامنے التجائے کرنا اور ان کے تعلق سے یہ سوچنا کہ وہ ہمیشہ ہر جگہ موجود ہیں، ہماری باتیں سن رہے ہیں، اور وہ قریب سے اور دور سے ہماری التجائیں سن سکتے ہیں، اس کا جواب دے سکتے ہیں، یہ صرف اور صرف اللہ ہی کی صفتیں ہیں۔ کسی اور میں تلاش کرنا یہ شرک ہے۔ یہی مافوق الاسباب باتیں ہیں۔ مافوق الاسباب کے تحت آپ مدد کسی سے نہیں چاہ سکتے، ماتحت الاسباب کے تحت آپ مدد چاہ سکتے ہیں، اور چاہنا چاہیے، یہ مستحسن ہے اور یہ ضروری ہے اور یہ محمود ہے اور مطلوب ہے۔ اس کے بغیر تو دنیا کی زندگی نہیں گزر سکتی آپ کی، لیکن اس کو اس سے ملا دینا، یہ لوگوں کو مغالطے میں ڈالنا ہے اور لوگوں کو بیوقوف بنانا ہے۔ اس طریقے سے باتیں کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھو ان سے اور ان سے تو چاہتی اور بڑے بڑے لوگوں سے نہیں چاہتی، فلاں سے نہیں چاہتی، حالانکہ کیونکہ جو ہے تم کو تو ایسا کرنا چاہیے، یا فلاں مدد، یا فلاں مدد، یا فلاں مدد، یہ سب کا سب شرک ہے۔ ایسا نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہ اسباب کے دائرے میں نہیں آتے ہیں۔ جو شخص، انسان جو آپ کے سامنے موجود ہے، چاہے وہ کافر کیوں نہ ہو، کوئی مسلمان ہونا بھی ضروری ہے، اس سے بھی آپ مدد چاہ سکتے ہیں، اس کی بھی آپ مدد لے سکتے ہیں۔ کافر تو کافر، انسان تو انسان، ایک جانور سے بھی آپ مدد لیتے ہیں، بار برداری کے لیے اس کے اوپر سوار ہوتے ہیں، آپ سوار ہو کر جاتے ہیں، تو کیا اس سے مدد نہیں لے رہے ہیں آپ؟ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ مافوق الاسباب کے تحت ہے، وہ سامنے موجود ہے آپ کے، آپ اس پر سواری کر رہے ہیں، اس کے سامنے اس کے اوپر بار برداری کر رہے ہیں، اپنا سامان لاد کر جا رہے ہیں، تو یہ کیا جا سکتا ہے، اس کی اجازت ہے، یہ شرک نہیں ہے، اس سے منع نہیں کیا گیا ہے۔ ساری دنیا اسباب کے تحت ہی باندھی گئی ہے،
اس میں سے اس کو اختیار کیا جا سکتا ہے، لیکن مافوق الاسباب کے تحت کسی سے بھی مدد نہیں مانگی جا سکتی، اور سب کا سب جو ہے شرک ہے اور حرام ہے اور ناجائز ہے۔ اس میں جو ہے یہ واضح کر دیا گیا کہ توحید ربوبیت جو ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی رازق ہونا، اللہ تعالیٰ ہی خالق ہونا، اللہ تعالیٰ ہی مالک ہونا، اللہ تعالیٰ ہی مدبر کائنات ہونا، یہ بات ثابت ہے۔ اس کو جو ہے جو بھی مانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کے پاس یہ صفات ہیں اور ربوبیت کو اللہ تعالیٰ کی تسلیم کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یعنی ساری ملکیت اللہ ہی کے پاس ہے، زمین و آسمان کی اور اس کے درمیان جو کچھ بھی ہے، تو پھر الوہیت بھی اسی کے پاس ہونا چاہیے۔ یہ بات سمجھ کیوں نہیں رہے ہیں لوگ؟ جبکہ ربوبیت جب اس کے لیے ہے، وہ رب ہے ساری چیزوں کا، تو الہ بھی وہی ہوگا، عبادت بھی اسی کی ہوگی، پرستش بھی اسی کی ہوگی، بندگی بھی اسی کی ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔